ہیڈ لائنز آپ جانے بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں گے امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ ہزاروں گھر اور کاروباری مراکز جل کر خاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5 علاقوں سے لاکھوں افراد انخلا پر مجبور ہو گئے۔ 10 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث اب تک 10,000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ کئی ہالی ووڈ سٹارز کے گھر جل کر تباہ ہو گئے، کئی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 5 ہو گئی ہے اور اس وقت آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہزاروں گھر اور کاروباری مراکز جل کر خاکستر ہو چکے ہیں۔ 5 علاقوں سے لاکھوں افراد انخلا پر مجبور ہو گئے۔ 10 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث اب 10,000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے اور امریکی میڈیا کے مطابق کئی ہالی ووڈ سٹارز کے گھر بھی جل کر تباہ ہو چکے ہیں، کئی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے جنگلات میں آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ سے ہلاک افراد کی تعداد 5 ہو چکی ہے۔ ہزاروں گھر اور کاروباری مراکز جل کر خاکستر ہو گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق 5 علاقوں سے لاکھوں افراد انخلا پر مجبور ہیں، جبکہ 10,000 ایکڑ پر لگنے والی آگ تیز ہواؤں کے باعث پھیلتی جا رہی ہے اور اب 10,000 ایکڑ تک پھیل چکی ہے۔ جنوبی کیلیفورنیا میں بڑی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کئی ہالی ووڈ سٹارز کے گھر بھی جل کر تباہ ہو گئے اور کئی علاقہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور اس وقت آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں یہ آگ لگی جس کے باعث 5 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی سختی سے مذمت کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے متنازع نقشے جاری کیے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو نام نہاد گریٹر اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسے بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے، سعودی وزارت خارجہ کا مطالبہ۔ پاکستان کا شام میں سیاسی شمولیت اور نمائندہ طرز حکمرانی کا مطالبہ، یہ عمل شامی قیادت میں اور شامی عوام کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ منیر اکرم: شام میں نئی حکومت کو اقوام متحدہ کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ اقتدار کی پرامن منتقلی شام کی وحدت اور علاقائی سالمیت کو یقینی بنائے۔ ایک نئی حکومتی ڈھانچے کی پرامن منتقلی کو یقینی بنایا جائے جو جامع اور مستحکم ہو۔ منیر اکرم نے مزید کہا، آج شام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت معاملات کی بحالی، استحکام اور امن کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ بیانات اور یقین دہانیوں کو پالیسیوں میں تبدیل اور عملی طور پر نافذ کیا جانا چاہیے۔ سلامتی کونسل میں شام کی صورتحال پر بحث میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا خطاب۔ امریکہ کی مشرقی اور جنوبی ریاستوں میں برف کا طوفان، لاکھوں افراد بجلی سے محروم، ہزاروں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کینساس سٹی میں برف باری کا 32 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ٹیکساس سے گلف کوسٹ تک درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ ورجینیا، انڈیانا، کینساس اور کینٹکی میں سینکڑوں کار حادثات کی اطلاعات۔ میزوری اور کینساس میں ہونے والے حادثات میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ واشنگٹن، میری لینڈ، ورجینیا، ویسٹ ورجینیا، کینساس، میسوری، کینٹکی اور ارکنساس میں ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ برفانی طوفان کے باعث 2 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے۔ 2000 سے زائد پروازیں منسوخ اور 9000 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ برف باری کا باعث زیادہ تر اسکول اور دفاتر بند کر دیے گئے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ جلاؤ گھراؤ کرنے کا کہنے والا آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ جس کے اپنے بچے باہر ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو کہتا ہے جلاؤ گھراؤ کرو۔ کچھ بھی ہو جائے ملک کے خلاف نہیں جانا۔ جنہوں نے بہکاوے میں آ کر آگ لگائی وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہے تو معافی مانگ کر باہر کیوں آئے؟ یونیورسٹی آف سرگودا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حسان نیازی نے فوجی وردی کی تضحیق کی، دنیا میں تماشا بنا۔ یہ وہی وردی ہے جسے پہن کر لوگ ہماری حفاظت کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں۔ حسان نیازی کو 10 سال قید ہوئی۔ والدین سے پوچھے ان پر کیا گزر رہی ہے۔ جو آپ کو یہ کہتا ہے اپنے ملک کو جلا دو، اپنے ملک کی بلڈنگز، عمارتیں جلا دو، ایک صوبے کو کہتا ہے دوسرے صوبے پہ حملہ کر دو، وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ میں اپنے بچے تو باہر بٹھا دوں اور کہوں کہ یہ تم لوگ باہر نہ نکلنا، تمہیں کہیں خدا نخواستہ چوٹ نہ لگ جائے۔ دوسروں کے بچوں کو میں سڑک پہ کھڑا کر دوں اور کہوں کہ گولیاں چلاؤ، پیٹرول بم چلاؤ اور
घेराव कर दो, जलाओ कर दो। जो बच्चे मुल्क में किसी के बहकावे में आ गए, उन्होंने आग लगा दी, उन्होंने गोलियां चला दी, आज वो बच्चे जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। उन बच्चों ने अब माफ़ी मांगी है। अगर इतना अच्छा काम किया था तो माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हसान न्याजी ने फ़ौजी वर्दी को एक डंडे पे टांग के उसकी इतनी तज़हीक की। ये वही लोग हैं जो वो ये वर्दी पहनते हैं और हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए जानें भी कुर्बान करते हैं। हसान न्याजी, उसको 10 साल कैद हो गई है, उसका फ्यूचर तबाह हो गया है। माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी? आप उनको अपनी वजह से किसी की जो एक उसकी लालच है इक़्तिदार की, उसकी वजह से उसका ईंधन नहीं बनना आपने। ये मकाफ़ात अमली है जो आप भुगत रहे हैं आज। तहज़ीब के दायरे में रह के भी सियासी मुखालफत हो सकती है।